اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. صدق اللہ خالقنا العظیم. حاضرین و سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ صافات جو 37 نمبر صورت ہے، اس کی 74 آیتوں کا درس ہو گیا. پیچھے درس جہنمیوں کا ذکر، انہیں کیا کیا سزائیں دی جائیں گی، کیا کیا انہیں کھلایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ڈرانے والوں کا انجام کیا تھا، یعنی برا انجام رہا سوائے تیرے نیک بندوں جن کا اللہ نے انتخاب کیا. تو اب وہ انتخاب شدہ لوگ کیا ہیں، اس کا وہ ڈرانے والے کون تھے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، استغاثہ کیا، فریاد کی کہ یا اللہ میری قوم نے حد کراس کر دی، میں نے رات دن ان کو تبلیغ کی لیکن یہ پھر بھی اپنے کفر اور عناد سے نہیں ہٹ رہے. فَلَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، یا اللہ ان میں سے ایک گھر بھی نہ چھوڑ، سب کو برباد کر دے، ختم کر دے. تو رب فرماتا ہے تو ہم کیا ہی خوب قبول کرنے والے ہیں، دعا قبول کرنے والے ہیں. رب نے فرمایا میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعانی. پھر انبیاء کی تو بڑی شان ہے، وہ تو بڑے جلیل القدر ہیں، یعنی اپنے قوم کی ہلاکت کی دعا کے لیے نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب آیا. آدم علیہ السلام، اس کے بیٹے شیث علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام میں آدم ثانی، اس کے پھر بعد ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم خلیل اللہ، پھر ان کے نسل میں بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ چلا. وَنَجَّيْنَاهُ. اچھا، تو ہم اسی طرح دعا قبول کرتے ہیں کہ تمام کفاروں کو ڈبو دیا، پانی میں غرق کر دیا، اور وَنَجَّيْنَاهُ ہم نے انہیں نجات دی، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اس بڑے تکلیف سے، بڑی مصیبت سے. مراد کیا ہے کہ اس قوم سے یا اس طوفان سے. تو اسے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ 1450 برس یہ تاریخ میں، ورنہ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے الف سنہ الا 50 عاما، 1000 سال نوح علیہ السلام نے گزاری، 50 کم، لیکن یہ تبلیغ کی. اس کے علاوہ مختلف اس میں کہتے ہیں کہ ٹوٹل عمر اس کی 1400. باہر یہ مختلف روایات ہیں. 1000 سال وہ 900 سال وہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو آپ کے بعض گھر والے ایمان لائے جنہیں نجات ملی. دوسری ہے کہ اولاد بھی اہل میں داخل ہے، بلکہ اولاد بیویاں اہل بیت ہیں، اہل و عیال ہیں. تو نجات کرب عظیم کیا تھا، غرق سے یا قوم کی ایذا سے؟ معلوم ہے کہ کفار کی ہلاکت مومن کے لیے رحمت ہے. اللہ کے دشمنوں کی ہلاکت مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوتے. حتی امکان دوسروں کی ہدایت کی دعائیں کوشش کرنی چاہیے. انبیاء علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی، پھر آخر میں ہاتھ اٹھا لیے.
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، نوح علیہ السلام کی اولاد باقی رکھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کشتی میں جو اور مسلمان تھے ان کی نسل نہیں چلی۔ علامہ قرطبی نے بھی لکھا کہ انہوں نے دیکھا تو وہ گیا کشتی میں وہ جگہ جگہ مرے گئے۔ صرف آپ کی نسل چلی، اس لیے نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی ہے۔ ساری دنیا میں آپ کے 3 لڑکوں کی اولاد چلی، وہاں سے انسان شروع ہوئے، دنیا میں پھیل گئے۔ ان تینوں کے اولاد کہاں کہاں؟ عرب، فارس، روم میں جتنے لوگ پھیلے یہ نوح علیہ السلام کے سام بیٹے کی اولاد ہے، سام۔ اور سوڈان، سندھ، ہند، نوبہ، حبشہ یہ حام کی اولاد ہے۔ اور ترک، یاجوج و ماجوج یہ سب یافس کے اولاد ہیں، یہ 3 بیٹے ہیں، حام، سام اور یافس۔ پھر ہر ایک کے 5 یہ بیٹے ہیں۔ یافس کے 7 بیٹے تھے، ترک، خرز، سقلاب، تاریس، منسلک، کماری، سین، حام۔ اچھا یہ اس کے بیٹے تھے 7۔ اور حام کے بھی 7 بیٹے تھے، سندھ، ہند، زنج، قبط، حبش، نوب، کنان، سام، یہ اس کے بیٹے تھے۔ پھر آخر میں سام کے بھی 5 بیٹے تھے، ارم، ارفاخشد، عالم، یقرا، تارخ۔ تفاسیروں نے ان کے اولادوں کا یہ ذکر کیا ہے، تاریخ سے باتیں لی کہ ان سے پھر جو ہے مختلف دنیا میں یہ اولاد، پھر یہ اس اعتبار سے آدم ثانی کا لقب پایا۔ شریعت کے اعتبار سے یہ پہلے نبی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اس کو یہ مرتبہ ملا، صاحب شریعت پہلے نبی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلے میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ چنانچہ آپ کے بعد انبیاء کرام آپ کی حمد و ثنا کرتے رہے، اب بھی ان کا ذکر خیر جاری ہے۔ معلوم ہوا کہ بعد وفات کا ذکر خیر دنیا میں رہنا اللہ کی رحمت ہے۔ لوگ اپنی دنیا میں اس کے لیے تشہیر کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بقا جو ہے نا لوگوں کے زبانوں پر جاری رکھی، لوگوں کے دلوں میں۔ پیارے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آج بھی پوری دنیا میں اٹھتے بیٹھتے صرف دنیا میں سب سے زیادہ جو نام لیا جاتا ہے ہمارے نبی کا، اس کی محبت ہر ایک کے دل، مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جب نام لیتے ہیں تو ایسے محبتوں کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ بھی میری رب کی قدرت ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں سورۃ نمبر 19 آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور اعمال صالح اللہ تعالیٰ ان کی محبت مخلوق کی دل میں بٹھا دیتے۔ تو انسان ہے، رسول اللہ ہمارے پیارے نبی سے حجر اور شجر اور جمادات اور حیوانات نے بھی محبت کی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ ان کا، یعنی اللہ کی مخلوق پھر ان کے تابع ہو جاتی۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر پورے جہاں میں سلام ہو۔ فرشتے، جنات، جانور، انسان تا قیامت انہیں سلام عرض کرتے رہیں گے۔ جو شخص یہ آیت سلام یہاں سے سلام علی نوح فی العالمین صبح و شام پڑھ لیا کرے، زہریلے جانوروں سے امن میں رہے گا، اور اگر کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھ لے تو ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ بہت سارے وظائف ہیں، انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ لہذا نیکاروں کا ذکر خیر بھی باقی رہتا ہے، فرشتے انہیں سلام بھی کرتے رہتے ہیں، اور
جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی فرشتے سلام کرنے آئیں گے، سلام قول من رب رحیم آئے گا، سلام علیکم، تو مختلف طریقوں سے انہیں سلام ہوگا، کیا عزت کا جینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق و عطا فرمائے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں ہے، کامل ایمان بندوں میں ہے۔ تو مومنوں میں سے یہ، کیونکہ اس کے کا ترجمہ ہم نے یہ کیا کامل درجے کا ایمان رکھنے والے۔ اب جس طرح کہ رسول اللہ علیہ السلام، ٹھیک ہے وہ انسان ہے، بشر ہے، لیکن کسی کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کہتے میرے جیسے، یہ انتہائی بے ادبی ہے۔ بھائی اب کس انداز سے نبی کے بارے میں کہتے ہیں؟ تو کل کوئی بولے گا وہ بھی ایک مومن تھے، وہ ایک مومن نہیں تھے، وہ اعلیٰ درجے کے مومن تھے، وہ عام مومن تھوڑی تھے۔ عام مومن تو چور ڈکیت یہ بھی ہے، وہ کلمہ پڑھتے کہتے ہم مومن ہیں، بے نمازی بدکار شرابی وہ بھی کل بولے کہ میں بھی مومن ہوں، نوح علیہ السلام بھی مومن ہے، کیا فرق ہے؟ ارے وہ نبوت، صاحب نبوت ہے، ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ اس قسم کی غلط فہمیاں بعض لوگوں میں رہتی ہیں، اب قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اتنا آسان ہے سمجھنا۔ کچھ بیٹھیں علماء کے ساتھ اور پھر اس کی تشریح سنیں۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ بچ گئے، ان کی اولاد جو ایمان لائی، اور باقی سب کے سب پانی میں ختم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی گروہ سے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں۔ ابراہیم، میں نے کہا نا کہ آدم علیہ السلام، پھر اس کے بیٹے شیس علیہ السلام، پھر اس کے بعد ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اس کے بعد پھر دنیا میں ابراہیم خلیل اللہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ شیعہ کا لفظ 10-11 مرتبہ ہے، لیکن شیعہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، ایسے نہیں کوئی بولے کہ ہمارا نام لے رہے، نہیں بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ شیعہ، آج کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، بت پتہ نہیں قرآن پاک کی کیا کیا اب شروع کرتے، ہر ایک انہوں نے اپنے طرف کھینچ رہے۔ یہ فیصلہ تو اللہ فرمائے گا۔ ہر جگہ بمانے کافر قوم کے ہے، ہر جگہ بمانے کو کافر قوم کے، یہاں بھی اس معنی میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافر قوم میں ہی پیدا ہوئے۔ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا انی اراکا وقومک فی ضلال، اے عرفی باپ ازر، تو اور تیری قوم کو میں گمراہی میں یعنی کفر میں دیکھتا ہوں، تم بتوں کو پوجتے ہو۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ اچھا، سلیم کا معنی ہوتا ایک یہ بھی ہے سام ڈسا ہوا ہے، تو کہتے یہ اللہ کے عشق میں وہ ڈھسے ہوئے تھے، ان کو عشق کا وہ لگا ہوا تھا، باقی دنیا مافیا سے بے خبر۔ اب جب انسان کو سام ڈھس رہا ہے تو دنیا مافیا سے بے خبر ہوتا ہے، جب کہ اندر خدا کی محبت، معبود کی محبت بیٹھ جاتی ہے دنیا مافیا سے، اس لیے لقب خلیل اللہ ملا، لقب خلیل اللہ ملا۔ سالم دل، غیر سے بالکل خالی دل، دنیا و مافیا سے خالی دل، صرف رب لم یزل کی محبت۔ وہ ایک سالے کہتا ہے کہ بے خدا یا محبت کڑا خلق ناری ندا اخرا خزی خریدی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی اولاد میں انہیں کی دین و ملت، انہیں کے طریق عبادت پر ہیں۔ خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے 2640 برس بعد ہوئے، اور اتنے دراز زمانے میں صرف 2 رسول تشریف لائے، نوح علیہ السلام
کے بعد صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام، اس کے بعد یہ نوح علیہ ابراہیم خلیل اللہ تشریف لاتے، اور پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، اور تو پھر تو یعقوب علیہ السلام کے اولاد کی سلسلے پھر اسرائیل۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے، وقومی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، باپ سے مراد عزر ہے، اور صحیح ہے تاریخ میں اس کے والد کا نام تارخ تھا، عزر جو ہے اس کے چاچا تھے، عرفی باپ کہا جاتا ہے۔ تم کس کو پوچھتے ہو؟ ماذا تعبدون، تم کس کو پوچھتے ہو؟ باپ سے مراد چچا عزر ہے، آپ کے والد تارخ موحد تھے، اس کی مفسرین نے بڑی تحقیق کی، اور آپ کا یہ فرمان عتاب کے طور پہ تھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ دین میں کسی کی رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن و کافر وطن، نسب، پیشے کے لحاظ سے ایک قوم کہے جا سکتے ہیں، نہ کہ ملت کے لحاظ سے۔ ہماری دینی قوم صرف مسلمان ہیں، خواہ کسی ملک و کسی شہر کسی سرزمین پر ہو، صرف انما المؤمنون اخوہ، بس کلمہ حصر ہے، بھائی صرف مسلمان ہے۔ لیکن آج اکثریت جو دین سے دور ہیں وہ عصبیت لسانیت پر لڑ رہے ہیں، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں عصبیت کا دعویٰ کرنے والا، اس پر لڑنے والا، اس پر مرنے والا، یہ رسول اللہ علیہ السلام فرمائی سا یہ میرے طریقے پر نہیں، یہ غلط راستے پر گامزن ہے، غلط تربیت۔ بہت سارے سیاسی لیڈر اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے جہاں ہوتا ہے تو بجائے اس کے اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کرو، وہ عصبیت پر تر جاتا ہے، یہ نہیں اس کی خدمت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، رسول اللہ کی امت کا نام لو، بھلے کوئی بھی ہو وہاں پہ، اب اس کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو۔ آپ عصبیت پر کیوں، لسانیت پر کیوں کام کر رہے ہیں؟ اب مسلمان نہیں ہے کیا؟ مسلمانوں نے اپنا نظریہ بھول گئے، نظریہ گنوا دیا۔ ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ سما نے ہم کو دے مارا۔ ہمارے اسلاف کے حکومت میں غیر بھی ہوتے تھے، انہیں بھی وہ صحیح، ان کو جو ہے ان کے مال اور جان کی حفاظت کرتے تھے، لیکن صحیح رکھتے تھے۔ ایسے نہیں کہ ہمارے ملک میں اگر غیر مسلم رہے تو وہ ہمارے نبی کے خلاف بھی بولے اور ہمارے دین کے خلاف، یہ نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے، ورنہ پھر کڑی سزا ہے۔ وَإِنْ اعْتَدَوْا عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ یہ غالباً 194 نمبر آیت سورہ بقرہ 2 میں، اگر یہ حد سے بڑھتے ہیں تو پھر تم بھی آسرا نہیں کرو۔ اَإِفْكًا آلِهَةً، تم نے بتوں کو جھوٹے خدا بنا رکھا، دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون، تم انہیں چاہتے ہو، چاند تارے اور نمرود کے مجسمے جنہیں تم پوجتے رہتے ہو۔ غلط ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ تنے تنہائے، پوری قوم، پورے ملک، سلطنت کو للکار کے کہتے، غلط ہوتا۔ پھر رب کی غیور ذات ہے، کیسے اس کی حفاظت کی، پھر دکھا دیا دنیا کو۔ آج بھی ہو گر ایمان ابراہیم پیدا، کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ فما ظنکم برب العالمین، تو رب العالمین کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو، تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا تمہیں وہ چھوڑ دے گا اور کفر و شرک پر عذاب نہ دے گا؟ یہ خیال غلط ہے۔ تو معلوم ہوا کافر کو نبی سے قرابداری، رشتہ داری نہیں بچا سکتی، کہ نہیں میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا نواسا ہوں، اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ نسبت پہلے ایمان کے طرف سے ہونی چاہیے، ہاں ایمان ہے تو فائدہ ہوگا، دولت ایمان ہے تو فائدہ ہوگا۔ فَنَوَّرَ نَوْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم خلیل اللہ نے ستاروں میں ایک نظر، ایک نگاہ دیکھا۔ قوم نے ابراہیم خلیل اللہ سے کہا
کہ کل شہر بابل سے باہر ہمارا میلہ ہے، وہاں ہمارے ساتھ چلیے اور رونق تماشا ملاحظہ کیجیے. ممکن ہے کہ آپ کو ہمارے یہ طریقے اچھے لگے، ذرا دیکھ لینا. پہلے بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے طریقوں کو غلط کر رہے، وہ انہیں مانوس کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اس سیر کے بعد ہم کو بت پرستی پر آپ ملامت نہ کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، جس سے قوم سمجھی کہ یہ آپ ستاروں سے آئندہ کی خبریں معلوم کر رہے ہیں. ورنہ ابراہیم خلیل اللہ تو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنے والا تھا، وہ ستارہ پرست تھوڑی تھا، وہ نجومی تھوڑی تھا، وہ کائن تھوڑی تھا. تو وہ لوگ سمجھے کہ یہ ستاروں کی تاثیر کے قائل ہیں، کچھ تو ہمارے پاس ہیں. ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نجومی تھے. تو آپ کا یہ عمل شریف گویا توریہ ہے. کیا ہے کہ ارادہ کچھ اور سامنے والے کو سمجھانا کچھ اور. فقال انی سقیم، تو اس قوم سے کہنے لگا میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہونے والا ہوں. سقیم میں دو احتمال ہیں. ایک یہ کہ میں بیمار ہوں، میرا دل تم سے رنجیدہ ہے اور بیماری غم میں مبتلا ہوں، یا آئندہ مجھے متعدی بیماری لگنے والی ہے. وہ لوگ متعدی بیماری سے بہت گھبراتے تھے، جیسے آج کل لوگ سن کے بھی اللہ کے ذات پر بھروسہ بھی کریں، کچھ نہ کچھ وہ کریں، لیکن زیادہ اعتماد آپ کے اللہ کے ذات پر ہونا چاہیے. کرونا آیا تو اکثر وہ لوگ شکار ہوئے جو گھر سے نہ نکلے، جو بالکل گھر میں بیٹھ گئے تھے. یہ تو ایسے وبا اللہ نے اس دنیا بھی چھوڑی کہ وہ ہر جگہ گھس کے بیمار کر رہی تھی. یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے کہ بیماری متعدی ہے، یعنی پریکٹیکل جو دنیا والے دیکھ رہے ہیں تو ہر بیماری متعدی نہیں ہے، ہر بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. دونوں کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ پیٹ پھر کے وہاں سے چل دیے. کہ ایسا نہ وہ سمجھے کہ بتاؤن ہے، ایسے ہمیں نہ لگ جائے چلو اس کو چھوڑو. پہلے تو کوشش کر رہے تھے، اب جب پتہ چلا کہ ان کو یہ بیماری ہے تو پھر چل دیے. فراغا، وہ پوشیدہ طور پر الی آلیت، ان کے خداؤں کے پاس جا کے گھس گیا اور کہنے لگا، جب یہ چلے گئے میلے میں، وہ ان کے بتوں کے پاس چلا گیا، الی آلہتہم، جن کو وہ خدا کرتے تھے، چھپ کر جو ہے وہاں چلا گیا اور کہنے لگا فقال الا تاکلون، کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ حلوے پڑے ہوئے، یہ پڑے ہوئے، وہ کہہ رہے نا میلے پہ جائیں گے تو چل ان کے پاس یہ برکت کے لیے چیزیں رکھیں، جب آئیں گے تو کھا لیں گے پی لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ حج میں پڑھا نا کہ اتنے بیکار ہیں، اگر مکھی ان کا کچھ کھانا لے جائے فلا یستنقذوہ، مکھی سے اپنا کھانا نہیں چھین سکتے، تم جو ہے نا اس کو مشکل کو شاپ بنا کر بیٹھے ہو. ان کے میلے میں چلے جانے کے بعد آپ بت خانہ پہنچے، دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں جو چڑھاوے کے طور پر مشرکین رکھ کر میلے گئے تھے. واپس ہو کر متبرک سمجھ کر اسے کھاتے تھے. ما لکم لا تنطقون، پھر فرمایا اور تم کیوں بولتے نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ انتہائی غیظ و غضب میں آپ نے یہ کلام فرمایا، ورنہ آپ تو جانتے تھے کہ یہ کہاں بولتے. یہ تو انہوں نے بت بنا کے بس رکھے ہوئے کھڑے کیے ہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، ان لوگوں سے بچ کر، نظروں سے اپنے آپ کو بچا کر، اور انہیں دانے ہاتھ سے، یعنی ایک طاقتور وار جو ہے نا ان پر شروع کی.
توڑنا بتوں کا توڑنا شروع کر دیا اور مار مار کر سارے بت توڑ ڈالے. اور جو بڑا بت تھا جس سے انہوں نے بت توڑے تھے وہ اس کے کندھے پر وہ آلہ لگا دیا. کلہاڑا تھا یا پلک تھا, اس کے کندھے پہ لگا دیا. انسان کو اللہ نے بڑا عقل مند بنایا, لیکن جب انسان یہ دیکھتا ہے نا کہ بتوں کو پوجتا ہے, اپنے رب کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے پڑا ہوا ہے, پھر اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہی نہیں ہے. اب تو مسلمانوں میں ایسے ایسے پتہ نہیں کیا کیا ان کے عقیدوں کے کیا کیا نظریات ہو گئے, عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, ایسے کمزور عقیدے کے باس. آپ سن کر حیرت آپ کو ہوگی. میں تو کہتا یار تم نے بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا, تیری عقیدے کو دیکھ, نظریے کو دیکھ, تو شکر کر. بولا ارے ہمیں تو اپنے نبی نے ایسے کلمہ پڑھایا, ہمیں بتا دیا, ہم نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے خوف کھاتے ہیں, اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. میرے نبی نے اللہ کا یہ پیغام سنا دیا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. ارے جو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہیں بس, پھر ان کے نہ امریکہ کی ضرورت ہے, ان کو نہ روس اور نہ چین اور نہ کسی کی ضرورت ہوتی, پھر اللہ کافی ہے. تنہ تنہا پورے دنیا میں ان کی جو ہے نا بادشاہت ہے نمرود کی, اور تنہ تنہا لڑ رہا ہے, تو تمہیں سبق نہیں مل سکتا ان سے؟ اتنا کمزور عقیدہ تم نے بنایا ہوا ہے. 2 رکعت پڑھ, یا اللہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھا, ہماری یہ مشکل آسان فرما دے. لیکن آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ. دوڑتے ہوئے اب اس کے طرف متوجہ ہوئے. اب حالت کسی نے بتایا ہوگا کہ تمہارے بتوں کا تو حشر نشر ہوا ہے, تو اور بولے کہ جنہیں ہم پوچھتے ہیں یہ تو نے ان کے ساتھ یہ حل کیا, بھئی یہ تمہارے خدا پھر کیسے ہوئے, یہ تو تمہارے مشکل کشات ہے, اور اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے. پیچھے ہم نے پڑھا نا جند مون, یہ تو خود اس کے لیے کمر بستہ فوج بنی ہوتی ہے. یہ کیسے خدا ہے جن کو تم بچاتے ہو؟ ایک شخص سے نہ بچ سکے, اپنے آپ کو نہ چھڑا سکے, سب کا ستیہ ناش کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. عجیب ہے. قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ارے تراشے ہو بتوں کو تم پوچھتے ہو, ان کو تم نے خدا مشکل کشا بنا رکھا, جو میرے مار سے نہ بچ سکے, وہ اللہ کے مار سے تمہیں کیا بچا سکیں گے. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا, تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا, لہذا عبادت کا مستحق وہ ہے یا یہ جو مجبور بت یہ ہے یا وہ ہے, وہی ذات ہے. سے معلوم ہے کہ اپنے اعمال کا انسان ہر جو ہے نا اس کا کاسب ہے, خالق نہیں. خالق اللہ ہے. ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ ہر فعل کا خالق, ہر چیز کا خالق, اور کاسب انسان ہے, کسب کرنے والا, کام کرنے والا. قالوا ابنو, جب انہیں پتہ چلا بھائی یہ تو صحیح سنا رہا ہے, ان کے باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناز اس نے کیا, یہ ہمارے 360 خدا اس نے ایک ساتھ توڑ ڈالے, یہ تو ان کے باتوں سے لگ رہا ہے. کہنے لگے ابنو بناؤ لہو, اس کے لیے بنیانن ایک عمارت کھدائی کرو اور اس میں آگ جلاؤ, فالقوہ, پھر اس کو اس میں ڈال دو, فی الجحیم, بھڑکتی ہوئی آگ میں, یہ جہنم بناؤ, پھر اس میں اس کو ڈال دو. چنانچہ 30 گز لمبی, 20 گز چوڑی, 30 گز اونچی پتھر کی عمارت انہوں نے بنائی, جس میں بے شمار لکڑیاں جلا کر جہنم بنا کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس میں زندہ ڈال دیا. تو معلوم ہے کہ زندہ کو جلانا یہ کافروں کا طریقہ ہے, لیکن جب اللہ کا حکم نہیں تو آگ کیسے جلائے گی. یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, آگ تب جلائے گی جب میرا رب ارادہ کرے گا اس کے جلانے کا. اللہ کے ارادے, اللہ کی مشیت, اللہ کی قدرت, اللہ کے علم میں, اس کے دائرے قدرت میں اللہ اب جلانے کی طاقت اس میں رکھی ہے,
آپ جاؤ گے تو جلائے گی، لیکن اللہ سلب کرنا چاہے تو مؤثر حقیقی رب کی ذات ہے، چھری کاٹتی ہے لیکن جب رب کے طرف سے اجازت ہو، آگ جلاتی ہے، گولی لگتی ہے، لیکن عقیدہ رکھو کہ رب کی طرف سے اجازت ہو تو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کے خلاف چال، قید، مکر، فریب کیا، ہم نے انہیں جو ہے کافروں کو نیچے کر دیا، ان کے سازشوں کو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے قتلوں کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو انہوں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی کہ آگ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر گل گلزار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ چاہے تو نار ابراہیم کو نور بنا دے اور چاہے تو فرعون کے لیے بحر قلزم کو آگ بنا دے۔ تو یہاں سے جب ابراہیم خلیل اللہ آگ سے نکلتے ہیں، جتنا عرصہ ہے وہ دیکھے تو عجیب ہے، ایسے امن کے ساتھ، ایسے کہ اوپر سے پرندہ بھی نہ گزر سکے، دور دور تک لوگ قریب نہ سکے، اور وہ ابراہیم خلیل اللہ آگ کے بیچ میں بیٹھے۔ جب باہر آئے حیران پریشان ہوئے، وقالا، پھر کہنے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور کہا میں اپنے رب کے طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا، میں اب تمہیں چھوڑ کر میرے اور تمہارے درمیان یہ جدائی آئی، انہی آگ سے نجات پا کر فرمایا کہ اب مجھے یہاں سے ہجرت کا حکم ہو گیا۔ انبیاء تب جاتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو، ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میرے رب کی عبادت پر پابندی نہ ہو، میں کھل کر اپنے رب کو پکار سکوں اور کسی کے ماتھے پر 12 نہ بجے یا اللہ، تو سننے والے یہ نہیں بولے یہ اللہ کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے جو یا اللہ سن کر بھی اس کے ماتھے پر 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے، یہ کافر ہے۔ اس نے یا اللہ کیسے بولا، یا اللہ کہہ رہے بھائی، تو ایسے ذات کو پکارا جو حب من حبل الورید ہے۔ رب پیارے عقائد و جان کے ہزاروں حدیث ہے، قرآن میں رب فرماتے اے بندے مجھے پکار کر تو دیکھو ذرا۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کو لٹکایا تھا، واقعہ تمہیں یاد ہے نا، سولی پہ لٹکایا تھا، کہتا اے لات، اے فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، پوری رات پکارتا رہا۔ تو بعض کہتے ایک مرتبہ، بعض کہتے نہیں، غلطی سے اس کے زبان پہ آیا یا اللہ، تو فوراً رب کے طرف سے نجائی، اے میرے بندے، ہاں رب فرماتے میرے طرف اب حیث ہوتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، تم ایک بالش قریب ہوتا ہو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں، تم ایک گز قریب ہوتا ہو میں ایک باغ قریب ہوتا ہوں، ارے بندے، ارے تو میرے طرف آ کر تو دیکھ کہ میں تمہیں کیسے اپنے رحمت میں لیتا ہوں اور اپنی حفاظت میں لیتا ہوں۔ تو جب وہ آیا کہ یہ تو سولی پہ لٹکا، یہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، بولے یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ بولے اے میرے بندے یہ واقعی گناہگار خطا کار ہے، پوری رات بتوں کو پکارتا رہا، ایک مرتبہ مجھے بھی پکارا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو میرے ان کے درمیان پھر فرق کیا تھا؟ میں تو وہ کریم ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ پکار کر تو کوئی دیکھے۔ ہاں، ہزاروں سال کفر میں گزارے لیکن کہا یا رب مجھ سے غلطی ہو، میں کہتا بندے معاف کر دیا۔ ہاں، پھر یہاں تک کہ صرف معاف کر دیا نہیں بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 آیت نمبر 70، ان کے گناہوں کے بدلے پھر ان کے نیکیاں دیتا ہوں۔ تو اب میں اس رب کے طرف جا رہا ہوں جس کے بندگی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، جیسے میرے آقا و مولا ہمارے پیارے آقا دو جہان جب مکے میں پابندی انہوں نے کوشش کی، میرے رب نے فرمایا اے میرے حبیب اب یہاں چھوڑ کے ذرا مدینہ والے کے پاس جائیے، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ ہم کمزوروں کو ایک طریقہ دکھانا تھا کہ اگر ایک جگہ پابندی ہو تو یہ میرے خاص بندوں کی سنت ہے کہ وہاں کوچ کر جاؤ جہاں میرے بندگی پر پابندی نہ ہو، رزق بھی میں دوں گا، خوشیاں بھی میں دوں گا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ وہاں گئے تو ہر طرف سے نعمتوں سے مالا مال ہوا، معلوم ہوا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہیں جانا، رب کے طرف جانا ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی سمت تو نہیں ہے، کوئی مکان تو نہیں ہے، کوئی جہت تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ شام کے طرف تشریف لے گئے تھے مہاجر ہو کر، اور فرمایا کہ میں رب کے طرف جا رہا ہوں، یہاں ہدایت سے مراد ہجرت گاہ کی طرف
रहबरी है। तो रब्बी हबली, आखिरी आयत सुना रहा हूँ, 100 आयतें पूरी हो जाएगी सूरह साफात की। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, इलाही मुझे नेक औलाद अता कर, जो सालिहीन में छो। फिर कैसे औलाद नसीब हुई? इंसान निकाह करे, शादी करे, औलाद की तड़प रखे, तो ये लाजमी के औलाद के फितनों से बचा। या अल्लाह जो औलाद देते, फिर सूरह फुरकान की आयत नंबर 25 भी पढ़ लिया, वो 74 भी पढ़ लिया करें कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये वजीफा है, जो पढ़ते हैं उनके घर वाले और बच्चे नेक होंगे। सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74। लेकिन वल्लज़ीना यक़ूलूना न कहे, बल्कि यूं पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो आपने ये दुआ शाम पहुंचकर बहुत माल व ज़र मिलने के बाद मांगी। जब आपकी उम्र शरीफ 100 बरस से ज़्यादा थी, मालूम हुआ कि नेक बेटा अल्लाह की बड़ी नेमत है। और ये भी मालूम हुआ कि जो अल्लाह के रज़ा के लिए अपने फैमिली को छोड़ता है, अपने घर बार को छोड़ता है, अपने शहर को छोड़ता है, तो अल्लाह ताला उस पर फरावानी करता है, नेमतों की फरावानी करता है। वो शाम के तरफ जा रहा है, फिर वहाँ से भी जो अपने बेटे, जो दुआओं से मांगा हुआ बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह और अपने घर वाली हाजिरा, तो कहाँ छोड़ता है? मक्के के सरजमीन पर, मक्के शहर में, कि जहाँ ना आबादी थी, जहाँ पे ना इंसान थे। अरे इंसान तो दूर की बात, हैवानात भी नहीं थे। अरे हैवानात तो दूर की बात, जहाँ सब्जा भी न था। ये अल्लाह वालों की पहचान है कि वो अल्लाह के ज़ात पर कैसे भरोसा करते हैं। हम आगे जाके सूरह मुम्तहिना में पढ़ेंगे, ये 2 जगह है। सूरह अहज़ाब में पढ़ा, लक़द कान 21 नंबर आयत में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और वहां पे पढ़ेंगे सूरह 60 में पढ़ेंगे, सूरह नंबर 60 पारा नंबर 28 में, कि इब्राहिम खलीलुल्लाह की प्यारी जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। तो वो यही कुर्बानियां हैं। वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको इमामा अता की। तो हमारे प्यारे आका दो जान के जद्द अमजद हैं, और प्यारे आका दो जान के बाद तमाम नबियों में जलील क़दर नबी हैं। प्यारे आका दो जहान के बाद उलुल अज़्म अंबिया में करीम मौला से ये दुआ कल माबकिया हिस्सा कल पढ़ेंगे कि फिर किस कर सब अल्लाह की बंदगी में अल्लाह ताला ने औलाद भी दी, वो प्यारी लाडली औलाद, फिर अल्लाह ताला के नाम पे अल्लाह के हुक्म के सामने उसको भी ज़बह करने के लिए कमर बस्ता हुए। करीम अल्लाह हमें, हमारे ऊपर तो कोई ऐसे तकलीफ नहीं, छोटी छोटे काम है कि कुर्बानी में बकरा ज़बह करो, सवाब वो दूंगा। हाँ, बस रोज़ा रखो, नमाज पढ़ लो, छोटी छोटी वो है, आसान है। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी की बरकत से हम पर कोई मुशक्क़त नहीं डाली। लेकिन फिर भी अगर हम हार गए ये जिंदगी का मैच, और ये कप हमारे हाथों से चला गया, जन्नत अल्लाह की रजा, तो यकीनन ये हमारी नालायकी की बहुत बड़ी जो है ना अलामत होगी। प्यारे अल्लाह, जितने हमारे सामीन हाजिरीन में या मस्जिद में आते हैं, सबके मुश्किल आसान फरमा, इनकी बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह ताला तू रहीम और करीम, रिज़्क़ की तंगी से बचा, ज़मीन और आसमानी बलियात से बचा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम तेरे नेक बंदों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनके सीरतों को सुनकर उन्हें अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमा। हम सब के मरहूमीनों की मग़फ़िरत, ज़िंदों को दीन इस्लाम पर या अल्लाह इस्तिक़ामत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन।